أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال. موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے پھرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے. وہ ایسا تھا، ایسا یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے. تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال. تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہاذہ یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا. ما تلک یہ جو ہے بیمینک تیرے ہاتھ میں، بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں. وہ کہنے لگے یا عصایا، میرا ڈنڈا ہے. آگے ان سے بھی لمبی بات کہلوائی، اتوکأ علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِي، جب بکریاں چراتا ہوں تو پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام لیتے. ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں. تمہارے یہاں تو وہ کلچر اب ہے نہیں، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بے شمار کام لیتا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا القھا، ڈال دو ذرا، ڈال دو. فالقاها، ڈال دی. ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فاذا هي حیۃ تسعى، وہ ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو گیا. بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ. جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے. تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دیں. کأنہا جان، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا. اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی. کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کو ڈرتا کہ سب لے نہ جائے. لہذا باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے. جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے. لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ. آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو. اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے، کرو. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے. کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. جو بھی ہے زبردستی ہے. پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا. سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے. آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم پڑ گئی، لہذا آبادی کم کرو، آبادی کم.
تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ اب بچے ہی ختم ہو گئے ہیں، 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے ہی کو نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں، ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھتے کوئی دفعہ دیکھا ڈگی کھول کے بیچ میں بیٹھتے، اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے، 5 اندر تے 5 ڈگی چ۔ آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی۔ سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں، 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں۔ تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہیں، نیچے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے۔ کہا کہ اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑا، تو انکار کر دیا اللہ کو، کہ یا اللہ معافی دے، میں نہیں پکڑتا۔ تو میں کہا خودھا، پکڑو نا بابا۔ پھر اللہ نے کہا خودھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں، کہا یا اللہ میری توبہ۔ تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا ہے۔ یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا، اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا ہے کہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کہا کہ چلو پیچھے سے تم پکڑ لو، بچے کا منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، کوئی کپڑا ساتھ ایسے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کرتا۔ اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار، یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تو میں نکل سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کہاں پر ہے، تو وہ کانپتی کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا اور آپس میں بات ہوتی تھی، تو اس کو کلیم۔ اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا۔ داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تھے نا تو بالکل موم بن جاتا تھا، بالکل نرم، دھاگے کی طرح اس کو ایسے کرتے تھے، اور اس سے وہ زرہ، اس زمانے میں لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا اٹھاتی تھی، اب تو جہاز ہوتے ہیں کبھی لیٹ ہو، کل میرے سر درد کی ایک وجہ کہ 20 گھنٹے مسلسل سفر، 5 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا، پونا گھنٹہ تمہارے اوپر لندن پہ چپ پھرتا رہا، تو وہ ایک دم پیچھے سے بھی جاگے ہوئے، تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی، اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے، اور نہ اس کے کوئی پر ہیں، ہوا اس کو لے کے چلتی تھی، جہاں چاہتے تھے اتر جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتی تھی، ہوا ان کے تابع ہو کے چلتی تھی۔ تو اس کی مناسبت سے ایک ایسے واقعہ یاد آ گیا، ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہمیں اڑا دیتی ہے، تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے، تو ہوا کو کہیں ذرا نرم چلا کرے، آہستہ چلا کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی، مجرم کو بھی بلاؤ، ملزم کو بھی بلاؤ۔ تو جب ملزم آیا، ہوا آئی تو مچھر آپ پہ اڑ گئے، تو مچھر آپ پہ اڑ گئے۔ تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور یوں لے کے چلتی تھی۔ اور پھر آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیے، عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے کے کہتے اٹھ جا تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ تو آپ نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا،
الگ نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ الگ نہیں ہو سکتی۔